آج خواہش ہے کہ ذرا کلامی مباحث پر آپ کی رائے جانی جائے۔ یہ ہماری جو ایک روایت ہے پوری مذہب پر غور و فکر کی، اس میں علم الکلام کھڑا ہوا ہے۔ کہا ہی جاتا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں وہ جو بات سنتے تھے اس پر ایمان لے آتے تھے، لیکن بعد کے دور میں ایرانی اور ہندی اور رومی اور قبطی فلسفوں نے مذہبی مقدمات پر عقلی سوال اٹھائے، تو بعض اصحاب علم اٹھے اور انہوں نے ان نقلی جو مقدمات ہیں ان کی عقلی توجیحات کی۔ خدا کی صفات کا معاملہ ہو، حسن و قوہ کا معاملہ ہو، شر کی تخلیق کا معاملہ ہو، ہر پہلو سے جواب دے کے مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کیا اور جو عقلی چیلنجز تھے ان کا مقابلہ کیا۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو علم الکلام کی ہمارے یہاں روایت ہے، متکلمین سینکڑوں کی تعداد میں گزرے، انہوں نے مذہبی مقدمات کی عقلی توجیحات کی، فلسفے اور منطق کے جو مغالطے تھے ان کا جواب دیا، اس پوری جو کنٹریبیوشن ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہم جب فلسفے کی تاریخ پڑھتے ہیں تو فلسفے کے 3 بڑے ادوار ہیں۔ اگر آپ یونان سے شروع کریں تو 3 بڑے ادوار ہیں۔ پہلا دور وہ ہے جس میں فلسفے کا اصل موضوع وجود تھا، بینگ، یعنی اس میں موضوع بحث کیا چیز تھی کہ یہ جو کچھ بھی وجود ہمارے سامنے ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ مادی کائنات نظر آ رہی ہے، میرا نفس ہے، میرے اپنے وجود کے متعلقات ہیں، یہ جو کچھ بھی تصویر بنتی ہے اور جو ہمارے حواس کی بھی گرفت میں آ جاتی ہے بڑی حد تک، یہ ساری کی ساری جو ہے اس کو اگر آپ تعبیر کریں حقیقت کے لحاظ سے تو ہم کہیں گے وجود، بینگ، یعنی کچھ چیزیں عدم سے سامنے آ گئی ہیں تو عدم کے مقابلے میں یہ وجود ہے۔ عدم تو ایک تصور ہے نا، تو وجود کی بحث فلسفے کی سب سے بڑی بحث تھی۔ دیکارت کے بعد دوسری جانب رخ ہوا کہ پہلی چیز تو یہ کہ ہم اس وجود کی بحث میں ایک اصل کو دریافت کرنے کی صحیح کر رہے ہیں، تو ایک اصل کی بنیاد پر بات آگے نہیں بڑھ سکتی، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اس کو ثنویت یا دیکارت کا ڈیولزم اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ جو مادی عالم ہے اس کے لیے کیا اصول ہونا چاہیے اور مادی عالم سے ماورا اگر کوئی عالم ہے تو اس کے لیے کیا اصول ہونا چاہیے، ان کو الگ الگ کر دیا جائے۔ تو اس سے گویا علم کی بحث اب وجود کے بجائے مرکزی حیثیت اختیار کر گئی۔ علم کیا ہے، ہم علم کیا حاصل کر سکتے ہیں، اسی کے نتیجے میں پھر وہ ساری بحثیں پیدا ہوئیں جس میں پھر کانٹ نے کریٹیک آف پیور ریزن لکھی، اس لیے کہ عقل یا عقل خالص یا عقل محض وہ علم کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اور عقل کی حکومت قائم ہوئی پھر رینیسنس میں یا انلائٹنمنٹ کا جو پروجیکٹ کہا جاتا ہے اس میں، اور جدیدیت کا ترہ امتیاز یہی عقل رہی، خرد عقل، کہ اس کی بنیاد پر انسان حکومت کرے گا۔ یہ دوسرا دور ہے۔ تیسرا دور وہ ہے کہ جس کے بارے میں اب محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ کم و بیش 60 کی دہائی میں شروع ہوا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسے تو نیٹشے سے اس کی ابتدا ہو گئی تھی یا مارٹن ہائیڈگر وغیرہ کے کام سے، لیکن اصلاً یہ جو پوسٹ ماڈرنزم کا دور ہے یہ انسان کی جبلتوں پر اب ارتکاز کر رہا ہے، اور اس میں جو زیادہ دلچسپی کا موضوع ہے وہ یہ دونوں بحثیں نہیں ہیں، بلکہ انسان کی آزادی اور فریڈم کو ایک بنیادی مرحلہ یا مسئلہ بنا کر اب پورے کے پورے کائنات کے نظام کو اس سے متعلق کیا جا رہا ہے، اور اس میں بھی اس سے اجتناب برتا جائے گا کہ کوئی میگا نیریٹو وجود میں نہیں آنا چاہیے جو سب کو ایک جگہ پر رولے۔ اور آپ دیکھیے کہ انسان نے فکر کی ابتدا کی تو سب سے بڑی چیز کیا تھی، اس میگا نیریٹو کی دریافت کہ جس میں ایک اصل معلوم ہو جائے پورے وجود کی، اور اب کیا ہے، میگا نیریٹو سے آخری درجے کی نفرت اور نجات حاصل کرنے کا۔ تو یہ انسانی سفر ہے۔ جس وقت مسلمان اس فلسفے کی ٹریڈیشن یا روایت سے واقف ہوئے تو ابھی وجود کی بحث کا دور تھا، یعنی وہی دور تھا، وہی چیز ہے کہ جو ہمارے ہاں پھر بعض دوسرے پس منظر سے صوفیہ کی پوری تحریک میں بدل گئی، لیکن وہ ظاہر ہے اس وقت موضوع بحث نہیں ہے، یعنی وجودی حقائق کیا ہوتے ہیں، وجود کو کیسے دیکھنا ہے، یہ وحدت الوجود کے مباحث اور اسی طریقے سے یہ سب چیزیں اس میں اب فلسفیوں کی دلچسپی کیا تھی؟
دلچسپی یہ تھی کہ وہ اصل دریافت ہونی چاہیے، تو کچھ عقلی مقدمات قائم کر لیے گئے۔ اگر آپ ان کا تجزیہ کر کے دیکھیں تو وہ عقلی مقدمات اپنی حقیقت کے اعتبار سے ہیں نہیں، وہ بنیادی طور پر متخیلے کی کار فرمائی ہے، یعنی اس میں کیا سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ جیسے آپ نے سائنس میں دیکھا نا کہ جدید طبعیات اس دنیا کی جو فورسز کام کر رہی ہیں ان میں ایک کو دریافت کرنا چاہتی ہے، تو اس وقت پورے وجود کی اصل ایک دریافت کرنے کو انسان اپنا منتہائی مقصود سمجھتا تھا، اور اس میں یہ مقدمہ قائم کیا گیا کہ وحدت ہی اصل ہے، اور جب وحدت اصل ہے تو وحدت سے وحدت ہی صادر ہو سکتی ہے، تو کثرت اور وحدت کا باہمی تعلق کیا ہوگا، یا سادہ کر لیجئے اور وہ یہ کہ حادث اور قدیم کا باہمی تعلق کیا ہے۔ حادث اور قدیم، یہ ربط الحادث بالقدیم سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے ہمارے پرانے فلسفے میں، اس سے در حقیقت وہ بہت سے مباحث پیدا ہوئے کہ جس میں وہ اصل حقیقت جو ہے، اب اس کو جانا جائے گا نا، جب اس کو جانا جائے گا تو اس کی صفات بھی زیر بحث آ جائیں گی، اس کے سنن بھی زیر بحث آ جائیں گے، اس کا وجود بھی زیر بحث آ جائے گا، تو یہ بحث یہاں سے پیدا ہوئی، یعنی اس کا ماخذ اصل میں یہ ہے۔ اس ماخذ سے جو چیز پیدا ہوئی اس نے بہت سے مقدمات متخیلے کی بنیاد پر بیان کرنا شروع کر دی۔ اقبال کی ایک بڑی بہت غیر معمولی نظم ہے ضرب کلیم میں، ایک فلسفہ زدہ سید زادے کے نام، پطرس بخاری جب نئے پڑھ کے آئے باہر سے تو وہ اقبال کے پاس گئے، انہوں نے جا کچھ فلسفیانہ سوالات کیے، تو انہوں نے اس کے جواب میں اگلے دن وہ نظم لکھی۔ وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا زناری برگسا نہ ہوتا۔ اس میں وہ کہتے ہیں ہیگل کا صدف گوہر سے خالی ہے، اس کا طلسم سب خیالی۔ یہ اصل میں صرف ہیگل تو ایک علامت کے طور پر ہے نا، پورے فلسفے پر تبصرہ ہے۔ ہیگل کا صدف گوہر سے خالی ہے، اس کا طلسم سب خیالی، تو یہ اصل میں متخیلے کی کار فرمائی تھی، جس کے نتیجے میں یہ تصور کیا گیا کہ کائنات کی اصل یہ ہونی چاہیے، اور ہونی چاہیے سے پھر بات ظاہر ہے کہ جب عقلی مقدمات کے نتیجے میں ایک خیالی کثر تعمیر ہو جاتا ہے تو ہے میں بدل جاتی ہے۔ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے صفات، ذات اور اس طرح کی بہت سی بحثیں پیدا کی جب وہ خدا کی ذات سے متعلق ہوئیں۔ فلسفیوں کا خدا کا تصور بھی سریانی تھا، ان کے ہاں خدا ہی اصل میں، یا اصل ذات جس کو آپ کہیں، وہ خالص ہونے سے تعینات قبول کرتی تھی، اور تعینات کو قبول کرنے کے عمل کے مختلف پہلو تھے۔ افلاطون نے اس کو امثال میں پہلے ڈالا، پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ اوپر اس طرح نہیں جاتا جس طرح بعد کے لوگ گئے، تو اس کی مختلف تعبیریں جو اس وقت جتنی بھی رائج تھیں فلسفیانہ نوعیت کی، وہ گویا وہاں سے نازل ہوئیں، ان کا جو منبع ہے وہ یہ ہے۔ ان سے وہ سوالات پیدا ہوئے جو اصل میں وہیں کے سوالات تھے، یعنی اگر ان مقدمات کو مان لیا جائے تو وہ سوالات پیدا ہوتے تھے۔ ان سوالات کو جب عموم حاصل ہوا، جیسے ہمارے ہاں نہیں ہے بعض لوگ، یعنی وہ سائنس کی کوئی چیز پڑھ لیں گے، وہ کوئی نئی تحقیق پڑھ لیں گے تو ایک عمومی غلبہ ہوتا ہے کہ جی اصل حقائق تو یہ ہیں، یہ مذہبی لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس وقت بعض بہت جلیل القدر لوگ ہمارے ہاں پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اس علم کو حاصل کیا۔ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اس نے جو استدلال کے طریقے بتائے تھے، جس کو اس زمانے میں منطق سے تعبیر کیا جاتا تھا، مقدمات قائم ہوں گے، اور وہ زیادہ تر کون سی منطق ہے؟ وہ استقرائی منطق نہیں ہے، انڈکٹیو نالج نہیں ہے، وہ اصل میں ڈیڈکٹیو لاجک ہے، یعنی جس میں آپ دو مقدمات سے نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ تو اس کا استعمال کر کے ان لوگوں نے بھی اس کی بے مائگی واضح کرنا شروع کی۔ اس میں ظاہر ہر طرح کا معاملہ رہا، فلسفیوں نے اس کی تنقیح کر کے اس کو فلسفے کی شکل دی جو میراث ان کو ملی، جیسے فارابی ہے، جیسے ابو علی سینا ہے۔ تو یہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ تصدق جس پہ حیرت خانہ ہے سینا و فارابی، تو یہ ہے اصل میں تخیل کا حیرت خانہ ہی، فکشن ہے پورا کا پورا۔ تو یہ ادھر ہوا۔ دوسری جانب صوفیہ نے اس کو مکاشفے اور مشاہدے کے ذریعے سے ایک بالکل ہی دوسری صورت دے دی، اس سے وجودی توحید اور معلوم نے کیا تصورات پیدا ہوئے۔ اور تیسری جانب یہ جو متکلمین تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو مذہب پر ایمان رکھتے تھے، اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ
اس استدلال کی روح سے مذہبی مقدمات کا اثبات کر دیں یا اس استدلال میں کوئی خامی ہے تو اس کو واضح کر دیں، جیسے غزالی نے تحافت الفلاسفہ میں کیا، اور آپ کے علم میں ہے کہ غزالی کی تحافت کا جواب لکھا ابن رشد نے۔ تو اس طریقے سے یہ علم پیدا ہوا۔ حقیقت میں اگر میں دو لفظوں میں یہ بات کروں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اس سارے ہی کو اٹھا کر پھینک دیا جاتا کہ یہ کچھ نہیں ہے اس کا طلسم سب خیالی، وہ سائنس نہیں تھی۔ سائنس یا تجربہ پیش کرے گی یا مشاہدہ پیش کرے گی یا تجربے اور مشاہدے سے پیدا ہونے والے حقائق سے استنباط کرے گی یا استقراء کے نتیجے میں عالمگیر صداقتیں وجود میں لانے کی کوشش کرے گی۔ یہ سائنس ہے، یہ دیکارت کے بعد پیدا ہونا شروع ہوئی ہے۔ اس کی تو کوئی محکم بنیادیں ہیں، یہ نہیں کہ اس کے سارے نتائج صحیح ہوتے ہیں، لیکن اس کی تو کوئی محکم بنیادیں ہیں۔ یہ جو طلسم خانہ تھا یہ کچھ بھی نہیں تھا، وہم و طلسم و خیال تھا، اس کو اٹھا کے پھینک دینا چاہیے تھا۔ اصل میں اس کے مقدمات کا جواب دینے کی صحیح کی گئی، اس سے جو علم پیدا ہو اس کو علم کلام کہتے ہیں۔ تو میں اس کو ایک بالکل بے معنی اور بے ضرورت علم سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک قرآن مجید کے بعد اصل میں ہمیں اس سے مروب ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ قرآن مجید نے متخیلے کی کارفائی فرمائی سے اس طلسم کو بالکل بے معنی کر دیا تھا۔ وہ عصائے موسوی ثابت ہوا اور اس نے بتا دیا کہ ذات کیا ہے، صفات کیا ہیں، سنن الہیہ کیا ہیں، اس کو بیان کر دیا تھا، اور اس کے لیے فطرت کا سادہ استدلال اختیار کیا تھا۔ تو اگر کوئی چیز وجود میں لانی چاہیے تھی تو وہ اصل میں قرآن مجید کو بنیاد بنا کر اس کے استدلال کی وضاحت تھی۔ اگر آپ امام فراہی کی چیزیں پڑھیں وہ ان کو مکمل تو نہیں کر سکے، جیسے حجج القرآن ہے، جیسے القائد علی عیون العقائد ہے، تو آپ وہ دیکھیں گے کہ اس میں سرے سے اس علم کلام کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا گیا ہے، اور قرآن مجید چیزوں کو کس فطری استدلال سے پیش کرتا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ جب آپ اس جگہ سے اپروچ کرتے ہیں تو اس علم کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ تو میرے نزدیک جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک جدید علم کلام کی ضرورت ہے، ایسی کوئی ضرورت نہیں، اس وقت بھی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی اس وقت بھی سائنس نے جو نئی دنیا پیدا کی ہے، آپ اس دنیا کو سمجھیے، اس میں کوئی چیز ابھی تک ایسی نہیں کہ جو مذہب پر ادنا درجے میں بھی اثر انداز ہو رہی ہو، جب ہوگی دیکھا جائے گا۔ لیکن مذہب کا اپنا استدلال جو قرآن میں بیان ہوا ہے وہ فطرت کے اصولوں پر مبنی استدلال ہے، بڑا محکم استدلال ہے، اور اس استدلال کے لیے کسی خصوصی علم کو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو آپ فطرت کے اسی اصول پر جب پیش کریں گے تو ایک بدو سے لے کر ایک بڑے فلسفی تک وہ سب کا یکساں احاطہ کرتا ہے۔ تو اس لیے میں اس سارے علم کو ایک زمانے میں بہت اشتغال کے ساتھ پڑھنے کے باوجود یہی رائے رکھتا ہوں۔ میرے نزدیک بحثیں بہت عمدہ ہیں، اور آدمی کو اس طلسم خانے میں آپ ایک بار داخل کر دیں تو نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو متخیلے کی کار فرمائی کے سوا اس کی کوئی بنیاد ہی موجود نہیں ہے۔ ذہن میں رکھیے کہ بنیاد یا پیغمبر کی بات ہوگی، وہ ہمارے پاس قرآن ہے، اور یا بنیاد تجربہ، مشاہدہ، استقراء اور اسی طریقے سے عقلی استنباط ہوگا۔ وہ خالی ہے ان سے۔ جس کو وہاں عقلی استنباط کہا جا رہا ہے وہ استنباط کی تعریف ہی پر پورا نہیں اترتا، اس میں اصل میں متخیلے کے مختلف تصورات کو عقل سے جوڑ دیا گیا ہے۔ وہ وہی کام ہے کہ جو ایک اچھا ناول نگار کرتا ہے۔ میں نے پچھلے دنوں کسی بحث پہ مثال دی تھی کہ اگر آپ شرلک ہومز کو پڑھیں، یا مثال کے طور پر کسی اچھے جاسوسی ناول نگار کو جیسے ہمارے ابن صفی ہیں، دیکھیں کہ وہ کس طرح سے ایک کردار کو تشکیل دیتے ہیں، تو وہ کردار آپ کو بڑا حقیقی محسوس ہوتا ہے، یعنی آپ اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہوتی متخیلے کی کار فرمائی جیسے سائنس فکشن ہے، تو اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اچھا، تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں ہم سب میں آپ کی اس بحث کو۔ یہ جو آپ نے بتایا کہ ایک عہد کے اندر جو فلسفیانہ دور تھا اس میں ایک ڈکشن پیدا ہوا حقائق کو جاننے کا، اور مذہبی علماء نے اسی زبان اور اسی قالب کو اپناتے ہوئے مذہبی مقدمات کے اس بات کی کوشش کی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کلام کی کتابیں ہمارے عام طور پہ مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، ہم نے بھی پڑھی،
جس وقت یہ چیز قبول کر لی گئی تو اس کے بعد ایک سلسلہ تو یہ تھا کہ ان کو جواب دینا ہے، دوسرا سلسلہ یہ بھی تو شروع ہوا کہ خود مذہب کی تعبیرات کی، مثلا میں ایک مثال سے آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں. ہم پڑھتے تھے عقائد کی کتابوں میں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اب اس پہ کچھ اشکالات ہیں کہ کیا وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ کوئی ایسا پتھر بنا سکے جسے خود نہ اٹھا سکے. تو اب یہ جب رستہ قرآن مجید کا جو استدلال کا رستہ تھا اس کو جب تبدیل کر دیا گیا، یا حالات کی رعایت سے یا موقع کی ضرورت سے یا وقتی نوعیت میں جواب دینے یا دفاع کے لیے، لیکن اس کا جو پھر نتیجہ نکلا کہ وہ پورا مذہب ہی در حقیقت ایک جس کو آپ کہتے ہیں عقلی تخیل اور لوگوں کو مطمئن کرنا اور یہ مشگافیاں اور اس طرح کے مفروضوں کے اوپر مبنی ہو کر ایک علم کی صورت میں ہمارے سامنے بھتیجہ اطفال بن گیا. صحیح تعبیر یہ ہے. اس وقت بھی بعض لوگ جو اس علم کے بڑے قائل ہیں، کبھی دیکھیے جب وہ اس کے لیے استدلال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو مثلا قرآن کے بعض مقامات نکال کے سوالات پیدا کر کے دکھائیں گے. وہ سوالات کسی معقول آدمی کے ذہن میں پیدا ہی نہیں ہونے چاہیے. کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ قرآن مجید نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ انسانی علم کیا ہے، انسانی علم کے حدود کیا ہیں، انسان اپنے علم کو کہاں تک لے جائے گا، اور کون سی جگہ ہے کہ جس کے بعد وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ہوگا. وہ کون سی جگہ ہے جس کے بعد آپ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اس سب کچھ کو قرآن مجید نے واضح کیا، اور بڑی ہی عمدہ بات کہی ہے میرے جلیل القدر استاد نے کہ علم صرف یہ نہیں کہ آپ یہ جان لیں کہ کیا کیا ہے، سب سے بڑا علم یہ ہے کہ آپ جان لیں کہ آپ کیا نہیں جان سکتے. لا ادری نصف العلم. تو قرآن مجید نے سب سے پہلے انسان کو یہ بتایا کہ ایاز قدر خود بشناس، اپنے علم کے حدود سمجھو. ہمارا علم خدا اور خدا کے اس عالم کے ساتھ تعلق کو سمجھنے کے لیے کوئی بنیاد ہی نہیں رکھتا. اس لیے وہاں ہم محتاج ہیں کہ پیغمبر کی دی ہوئی اطلاع پر کھڑے ہوں. وہاں تو اللہ تعالیٰ کے اپنے بارے میں تو کہہ دیا کہ لیسا کمثلہ شیء. یہ سادہ جملہ نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی تمثیل نہیں ہو سکتی. یہ در حقیقت انسانی علم کی نارسائی پر تبصرہ بھی ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسانی علم کسی غیر محسوس کی طرف بڑی تمثیل کے انداز میں سکتا ہے، اس کے سوا رستہ ہی کوئی نہیں. یعنی یا میں تجربے اور مشاہدے میں کسی چیز کو لاؤں گا تو میرا علم بنے گی، اور یا میں اپنے تجربے اور مشاہدے میں آنے والی چیزوں پر کسی چیز کو قیاس کروں گا. تمثیل تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں دنیا میں وہ چیز کون سی ہے جس پر تمثیل کی بنیاد رکھیں گے؟ یعنی کیا وہ کوئی مادی وجود ہے؟ کیا اس کے میری اور آپ کی طرح ہاتھ پاؤں ہیں؟ یعنی کیا کہیں گے؟ کیا وہ کسی مکان کے اندر ہے؟ کیا وہ زمان کے اندر ہے؟ تو میرا تو سارا وجود، سارا علم یا چیزوں کو ایک موجود مادے کے تصرفات میں ڈھلتے ہوئے دیکھنے کا عادی ہے، اور یا زمان و مکان کے اندر رہ کر حدود اور محدودیتیں ظاہر اور باطن کو سمجھنے کا عادی ہے. تو سوال یہ ہے کہ میرے پاس تو اصل میں وہ جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں کھڑا ہو کر میں ذات خداوندی کو سمجھ سکوں. ذات خداوندی مجھے یہ بتایا گیا کہ صفات کا کچھ تصور تم کر لو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صفات کا پرتو انسان پر ڈال دیا ہے ایک حد تک. یعنی اگر وہ رحمان ہے، رحیم ہے، تو کچھ رحمت رافت میرے اور آپ کے اندر بھی رکھی گئی ہے. تو اس پر قیاس تم کر سکتے ہو. گویا صفات کا پرتو موجود ہے تو تمثیل ہو جائے گی، لیکن ذات لیسا کمثلہ شیء، اس کی کوئی تمثیل ہو نہیں سکتی. تو یہ ایک الگ بحث ہے، کسی وقت کرنے کی ہے. قرآن مجید نے اصل میں اس کی بنیادیں ہی بالکل ڈھا دی تھی، اور یہ بتا دیا تھا کہ انسان کے علم کو کہاں سے، اگر میں فلسفے کی پس منظر میں بیان کروں تو کسی دیکارت کی ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ وہ پیدا ہو اور انسان کو اس سنویت سے آگاہ کرے. یہ اصل میں قرآن نے پہلے دن آگاہ کر دیا تھا. یہ بتا دیا تھا کہ اس علم کے لیے پیغمبر کی طرف دیکھو، اس کی اساسات ہی بالکل مختلف ہیں جو ماورا علم ہے، یعنی طبعیات سے، اور تمہاری توجہات کا مرکز اس طبعی دنیا کو ہونا چاہیے، اور طبعی دنیا کو سمجھنے کے ذرائع تمہیں دیے گئے ہیں، بہت حد تک دیے گئے ہیں. یعنی اس کے بارے میں کبھی قرآن نے نہیں کہا ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہاں علم ہی علم ہے، انسان کے پاس بہت دیا ہے. لیکن اس کے بارے میں تو آپ دیکھیں کہ ذات خداوندی سے لفظ کا صدور کیسے ہوتا ہے، یعنی وہ کیسے کلام میں بدلتا ہے اور پیغمبر تک پہنچتا ہے. اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو کہا کہ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا.
اپنے حدود میں رہو، تمہارا علم بہت کم ہے۔ آپ دیکھیے وہاں پر کیا تنبیہ کی گئی ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کو پیش کرنا چاہیے، اس کو اس علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اس سے ماورا بہت بڑی چیز ہے۔ اچھا، ہم سب ایک چیز اور یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب آپ قرآن کا بار بار ذکر کرتے ہیں، لوگ مختلف مقامات نکال کے بتاتے ہیں کہ بھئی قرآن نے تو اتنی سادہ سی بات کر دی، یہ تو مثلا کچھ سادگی سے اگر کسی عام آدمی کو، کوئی کم پڑھے لکھا آدمی ہو یا کم سے کم ایک مناسب شعور کی سطح پہ کھڑا ہو تو چلیں آپ اس کو آرگومنٹ، لیکن کوئی فلسفی، کوئی حکیم، کوئی دانا، کوئی منطقی وہ جب اشکال پیدا کر دیتا ہے تو پھر یہ کیا آپ سادہ سی باتیں لا کے قرآن مجید کی جو ہیں، مثلا آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں ایتھیزم کا ایک مقدمہ ہے، تو اب اس مقدمے کو ہم یہ قرآن مجید کی آیت رکھ کے بتائیں کہ بھئی یہ کھیتی تم نے اگائی ہے کہ ہم نے اگائی ہے، اس کو تو پھر کوئی انٹیلیجنٹ ڈیزائن، کوئی سائنٹیفک فیکٹ اور اسی سے کچھ نہ کچھ مربوط کر کے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ذرا اس پہ واضح کیجیے گا، یہ جس کو کہا جاتا ہے یہ قرآن کی تو سادہ سی بات ہے، اس میں اس کا جواب کہیں، اس کا جواب کہیں، اس کا جواب کہیں۔ یہی تو کمال ہے قرآن مجید کا، یعنی اس نے اسلوب انتہائی سادہ اختیار کیا، مقدمات انتہائی سادہ انداز میں ترتیب دیے ہیں، اور بات وہ کر دی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہر مسئلہ سلجھ گیا ہے۔ تو وہ نعت کا شعر مولانا ظفر علی خان کا، لیکن بات اس میں یہی بیان ہوئی ہے، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ تو قرآن کا انداز ہی یہی ہے، یعنی وہ اس طرح کی پیچیدہ گفتگو کرتا ہی نہیں کسی جگہ، وہ کہتا ہے بے لسان عربی مبین، لیکن جس وقت اس کی بات جو دو لفظوں میں ہوتی ہے اس کو کھولا جاتا ہے، اس کو کھولیے، یعنی آپ اس کو وہ زبان دیں کہ جو ان لوگوں کی سمجھ میں آ سکے، اس کو کھولیں، آپ اس سے الگ کوئی جہان الگ سے بنائیں گے، اپنا نظام فکر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کے پاس ذرائع کیا ہیں اس کو پیدا کرنے کے؟ یا تخیل ہوگا، اس کا حشر ہم دیکھ چکے فلسفے کی پوری تاریخ میں، اور یا پھر آپ کے تجربات اور مشاہدات ہوں گے، وہ بہت قیمتی چیز ہے، اس سے سائنس وجود میں آئے گی۔ اس کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ اس نے تو ابھی تک کوئی سوال ہی پیدا نہیں کیا وہ جس پر مذہب گفتگو کرے، وہ ٹھیک اپنی جگہ پر کھڑی ہے۔ یہ اس کو سائنس کی باتیں نہ سمجھیے کہ جو عام طور پر تھوڑی سی چیزیں پڑھنے کے بعد لوگ پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اچھا ہمیں معلوم ہو گیا کہ بگ بینگ ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ تو بالکل یہ احمقانہ باتیں ہیں، بچوں کی سی باتیں ہیں۔ یعنی سائنس نے ابھی تک کوئی علمی سوال پیدا نہیں کیا جو مذہب کے موضوع میں مداخلت کرے۔ وہ اس طبعی دنیا کی حقیقت سمجھ رہی ہے، اس کی تاریخ جان رہی ہے، اس میں انسان کب آیا اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، اس میں کیا قوانین کار فرما ہیں۔ ابھی تک تو اس نے اسی دنیا میں موجود ایک دوسری بہت بڑی حقیقت نفس انسانی کو اپنا موضوع ہی نہیں بنایا۔ علم نفسیات بھی انسانی بیہیویئر کو موضوع بناتا ہے، نفس انسانی کو موضوع نہیں بنایا اس نے ابھی۔ وہ ایک پوری دنیا موجود ہے، اس میں کامیابیاں ہوں گی اور بہت بڑی بڑی کامیابیاں ہوں گی، ایسے ہی جیسے مادی قوانین کے مطالعے سے ہوئی ہیں، لیکن اس سے مذہب کی دنیا اس سے ماورا ہے، اور اس دنیا کے لیے اللہ کی کتاب قرآن مجید شافی جواب ہر چیز کا دے رہی ہے۔ وہ کسی وقت موضوع بنے تو میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ وہ کیسے ایک ایک چیز کو واضح کر دیتی ہے، اور وہاں خبر واضح کر رہی ہے، یعنی خدا واضح کر رہا ہے، وہ کوئی تخیل کی کار فرمائی نہیں ہے۔